اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رسول مصدق المصطفى الامجد سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین سیما نقلۃ اللہ بعظم حجت ابن الحسن جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ونعم الدائم علی اعدائهم اجمعین آمین یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون قال اذن ان اللہ لا یحب المتکبرین. عزیزان گرامی محترم روزہ دارو مومنین، ماہ مبارک رمضان ماہ اصلاح نفس کا اس مہینے میں ہم نے کوشش کرنی تھی اپنے آپ کو سعادت و کمال کی طرف قریب کریں اور صفات حسنہ اپنے اندر پیدا کریں، پیادہ کریں، صفات حسنہ حاصل کریں اور صفات پست و ناپسندیدہ اخلاق کی زمینہ سے اجتناب کریں. آج ایک موضوع جو بہت اہم موضوع ہے وہ وسیع پہلو رکھتا ہے اور اس پہ اس مختصر وقت میں بات نہیں کر سکیں گے، وہ ہے تکبر. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ان اللہ لا یحب المتکبرین لا یحب المستکبرین. وہ تکبر کرتے ہیں، وہ طلب تکبر کرتے ہیں، آپ کو بزرگ دکھانا چاہتے ہیں، خداوند ان کو پسند نہیں کرتا. شیطان نے خدا تبارک و تعالیٰ کی 6000 سال عبادت کی، لیکن اللہ کی ایک سجدے کے نہ کرنے اور اس کے حکم نہ ماننے سے ارادہ درگاہ الہی ہو گیا. اللہ کے گھر سے اس کو دور کر دیا، خداوند نے اس کو اپنی رحمت سے نکال دیا. تو صفت تکبر ہمارے صفات خبیثہ میں سے سب سے بری صفت ہے. بسا اوقات اس صفت سے انسان اپنی زندگی کی ناکامیوں کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے. تکبر عابد میں بھی اچھی صفت نہیں ہے، عالم میں بھی اچھی صفت نہیں ہے، لیڈر میں بھی، حاکم میں بھی اچھی صفت نہیں ہے. یہ صفت والا ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. تکبر اور عجب میں فرق یہی ہے کہ عجب والا جو ہوتا ہے صرف خود پسند ہوتا ہے، لیکن تکبر والا جو ہے اپنی بزرگی دوسروں پر دکھاتا ہے اور کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو پست نگاہ سے دیکھنا، کسی کو اپنے سے نیچے سمجھنا، کسی کے اوپر سوء ظن رکھنا. مثلا ہمیشہ توقع رکھتا ہے وہ میرا احترام کرے، وہ میرے لیے کھڑا ہو جائے، وہ میرے استقبال کے لیے ہو، وہ یہ کرے وہ کرے، میرے کام میں پیش قدم ہو جائے. تو یہ ایسی صفت ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. علماء میں، اللہ کے بندوں میں اور لیڈروں میں جو بھی متکبر ہوگا وہ کسی کو پسند نہیں. جیسے کہ قرآن کی آیات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن
چند روایتیں بھی پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بزرگ سمجھے اور راستے چلنے میں تکبر کرے، اس لیے قرآن میں بھی ہے لا تمشی علی الارض مرحا، تکبر و غرور کی حالت میں نہ چلو۔ قیامت میں جہنم سے ایک فرشتہ باہر نکلے گا جس کی گردن آگ سے بنی ہوئی ہوگی، وہ جو دو کان، دو آنکھ، ایک زبان آگ کی رکھتا ہوگا، کہے گا کہ میں 3 طائفوں کو لینے آیا ہوں، ان میں سے ایک تکبر کرنے والا ہے، دوسرا جو خدا کے علاوہ کسی کی پرستش کرتے تھے، اور اسی طرح روایت میں ہے کہ 3 آدمی خدا تعالیٰ قیامت میں ان سے بات نہیں کرے گا، ایک بادشاہ جبار و متکبر اور دوسرا تکبر کرنے والا۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ وہ بندہ خراب ہے جو تکبر کرے، وہ خدا تعالیٰ کو فراموش کرے۔ جو آدمیوں کو حقیر سمجھتا ہوا وہ متکبر ہے۔ فرمایا جو تکبر کرتے ہیں وہ قیامت میں باریک چونٹیوں کی صورت میں محشور ہوں گے، ان کو تمام آدمی پائمال کریں گے، کیونکہ وہ خدا کے نزدیک نہایت ذلیل اور بے قدر ہوں گے۔ جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے حبحب، یہ متکبر کی جگہ ہے۔ تکبر کی چند اقسام ہیں۔ ایک قسم خدا سے تکبر کرنا، جس طرح فرعون نے کیا۔ دوسرا پیغمبران خدا سے تکبر کرنا، جیسے ابو جہل نے کیا۔ ان دو کے متعلق تو بحث واضح ہے، یقیناً یہ جہنمی ہیں اور مخلوق کے بدترین اقسام میں سے۔ تیسری قسم بندگان خدا پر تکبر کرنا، اپنے آپ کو ان سے بزرگ سمجھنا، اپنے مقابل ان کو پست و حقیر جاننا، میں ہی عابد ہوں، میں ہی عالم ہوں، میں ہی پتہ نہیں سمجھدار ہوں، میں ہی سب کچھ بہتر جانتا ہوں۔ تو فرما رہے تکبر جو بندگان میں ہے، اس کی بھی 3 قسمیں۔ ایک بری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بدتر و بزرگ سمجھے، رفتار و کردار میں اپنے آپ کو بزرگ دکھائے، مجلس میں بلند مقام پہ جانا چاہے، صدر مقام پر جانا چاہے، ان سے منہ پھیرے، طرش روئی کرے، برے طریقے سے گفتگو کرے، تعظیم میں کوتاہی اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے ناراض ہو جائے، فخر و مباحات کرے، اپنے آپ کو مسائل علمیہ اور افعال عملیہ میں ایک غلبہ دکھانے کی کوشش کرے، یہ بدترین درجات میں سے، حتیٰ ممکن ہے یہ جہل مرکب، کیونکہ وہ متوجہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ دوسرا درجہ دل میں کبر ہے لیکن افعال میں بھی دکھاتا ہے لیکن زبان پہ نہیں لاتا، یہ کوئی اس کا تھوڑا جا درجہ کم ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے، گفتار و کردار میں بھی ظاہر نہیں کرتا، تواضع و فروتنی میں کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی بزرگی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، بعض مقامات پہ اپنے آپ کو بزرگ دکھا دیتا ہے، تو اس پہ اگر جہاد کرے، کوشش کرے تو اصلاح ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے۔ اب ہم آتے ہیں آخری مقام پہ، معالجہ تکبر کا علاج کیا ہے۔ تو علاج کے حوالے سے فرماتے ہیں اس کا سبب حماقت، جہالت، بے خبری، غفلت۔ تو تکبر کا علاج بھی عجب کے معنی کی طرح علاج کرنا چاہیے۔ تو تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان تواضع دکھائے اور غور کرے، میں کسی کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں، یہ جہالت، نادانی ہے،
ممکن ہے ان میں بھی اچھائیاں ہوں، ممکن ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ ترجیح رکھتا ہو، مقرب ہو۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کو سورہ حجرات میں وہ سورہ اخلاق بھی سمجھی جاتی ہے، فرماتا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے اچھا ہو۔ کسی کو بھی تحقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، تو لہٰذا کسی کو نظر بد اور عداوت سے نہ دیکھے، سب کو حسن ظن کے ساتھ چشم خوبی سے دیکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا جو ظالم ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو بدکار ہیں، جو برے ہیں، جو تقویٰ نہیں رکھتے، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ ان کے سامنے جھکنا، تواضع، یہ بھی معنی نہیں ہے۔ بغض للہ اچھی چیز ہے، ممدوح چیز ہے۔ اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے ناراض ہونا، کسی کے ساتھ تکبر کرنا، وہ کوئی حرج نہیں ہے، بغض للہ ہے۔ مثلا مثال دے رہے ہیں کہ کسی بزرگ کا ایک بیٹا ہو، غلام ہو، تو وہ غلام اپنے فرزند پر معین کرے کہ اس کو ادب سکھائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تواضع اختیار کرنا یہ تکبر کا علاج ہے، انسان کے لیے سزاوار ہے کہ شیطان کے قریب نہ کھائے، اپنے آپ کو متواضع دکھائے۔ کبر اور تواضع میں چند علامات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تکبر ہے یا نہیں ہے، جو کتب اخلاق میں موجود ہے۔ مثلا سلام کرنے میں پہل کرے، مثلا جو وہ ہوتا ہے گران قد لباس نہ پہنے، ہر وہ چیز جو علامت تکبر سمجھی جائے اس سے پرہیز کرے، اور وہ چیز جو علامت تواضع ہے، وہ تواضع خدا کو پسند ہے۔ تواضع کی بنا پر انبیاء مبعوث ہوئے، رسالت ہوئے، اور وہ شخص جو خدا کے سامنے جھکتا ہے، تواضع کرتا ہے، اس کو بلند مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ بحث کیونکہ بہت وسیع ہے، اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لیتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں جو بالکل اختتام کے قریب ہو چکا ہے اور اس کا تقریباً 2.5 عشرہ ختم ہو چکا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتیں، روزے، تسبیح، نو، باقی اعمال صالحہ، افطاریاں، علم کا پھیلانا، مناجات، احیاء، شبائے قدر کے اعمال، باقی دعائیں خلوص نیت کے ساتھ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، مستجاب فرمائے۔ مسلمانان غزہ کی نجات کے اسباب فراہم فرمائے، حکمرانوں کو بیدار فرمائے، جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کریں، اور ہمیں آگے بھی اعمال صالحہ پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، سب کا خاتمہ بخیر فرمائے، صفات اخلاقی میں متلبس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، امام علیہ السلام کی جیون میں تاجیل فرمائے، میں امام کے احوال میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وجعلنا من المتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔